اب آپ کو جھنگ سے رپورٹ کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں یہاں کے حالات کیا ہیں، سیلاب کے بعد یہاں کے لوگوں کی رائے کیا ہے، آپ تک ہم نے رکھی ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ میں پروگرام میں گفتگو کروں یہاں کے لوکل صحافیوں سے، اور میرے ساتھ موجود ہیں ملک ارسلان شوکت جو کہ جھنگ سے تعلق رکھتے ہیں اور ہمارے سینئر رپورٹر ہیں جھنگ سے، اور پورے سیلاب میں وہ ایکٹیو رہے، ہر چیز کو مانیٹر کرتے رہے اور رپورٹ بھی کرتے رہے۔ ملک صاحب تھینک یو سو ویری مچ، آپ کے وقت کے لیے بہت شکریہ۔ اب جتنا میں نے ابھی تک دیکھا جھنگ کے حالت کو، لوگوں سے یہاں میں نے بات کی، یہاں پہ 90% لوگوں کی رائے یہ ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ کوئی بھی مدد نہیں کی گئی ہے، نہ خیمے نہ امداد، مشکل سے اب راشن بانٹنا شروع کیا گیا ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ جھنگ کی گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے، جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں، غلط کہہ رہے ہیں، اور کیوں یہاں پہ امداد اب تک نہیں پہنچی ہے؟ دیکھیں کہ جھنگ ضلع بہت پرانا اور قدیمی ضلع ہے، تو یہاں پہ یہ بے شک جو جھنگ شہر ہے یہ چاروں طرف سے دریائی علاقے کے اندر ہے، تو اس میں تقریباً اب جو حالیہ 2 بڑے سیلابی ریلیں آئے ہیں اس سے جھنگ بری طرح متاثر تو ہوا ہے، اور اس کا 165 کلومیٹر کی جو پٹی ہے یہ ساری ریورز کے اوپر ہے، ریواز برج کے اطراف میں تمام تر جو علاقے ہیں یہ اس سے بری طرح متاثر ہوئے ہیں، لیکن یہاں پر جو رہنے والے لوگ ہیں ان کا ذریعہ معاش زراعت ہی ہے، تو ایسے میں ان کی جو جمع پونجی ہے وہ تمام چیزیں یہاں پہ بہہ گئی ہیں سیلابی پانی کی بے رحم ہو، جس میں بڑی پیمانے پر جو سبزیوں کی فصل تھی وہ لوگوں کا روزانہ کی بنیاد پر آمدنی کا ذریعہ تھی تو وہ ختم ہو گئی ہے۔ مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ ہے، گورنمنٹ کی جو توجہ ہے وہ ان ایریاز میں تھی تو صحیح، لیکن وہ اس حساب سے نہیں تھی۔ 6 لاکھ سے زائد جو افراد ہیں وہ افیکٹ ہوئے ہیں سیلاب میں، اور گورنمنٹ کی طرف سے اب تک جو انتظام کیے گئے ہیں وہ تقریباً 5 سے 6 ہزار لوگوں تک ہوں گے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ 165 کلومیٹر کی جو پٹی ہے اس پہ 6 لاکھ لوگ متاثر ہو گئے ہیں، ان کا گھر بار مال مویشی تمام تر جو چیزیں ہیں وہ بہہ گئی ہیں، تو ایسے میں 5-6 ہزار لوگوں کے اوپر جو گورنمنٹ کی طرف سے توجہ دی گئی ہے تو وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو ہم جس مقام پہ موجود ہیں یہ ریواز برج سے تھوڑے فاصلے پہ ہے، ٹھٹا مالا کا ایریا ہے جی۔ تو یہاں پہ گورنمنٹ نے جب پہلا بڑا سیلابی ریلا آیا تھا 8 لاکھ کا، تو پانی کے فلو کو کم کرنے کے لیے یہاں پہ بریچنگ کی گئی تھی، یہ وہ ساتھ ہی ایریا ہے یہاں پہ کی گئی تھی، یہاں پہ بریچنگ کی گئی تھی، تو پانی نے تیزی کے ساتھ جو یہاں سے ملیکا علاقہ ہے، موزہ دادوانا، موزہ ٹھٹا مالا، تو یہ ایریا جو ہے مکمل طور پہ اس وقت ملیا میٹ ہو گیا ہے، یہاں پہ تقریباً کوئی 9 فٹ تک پانی رہا ہے، اور ابھی تک یہاں کی جو رابطہ سڑکیں ہیں وہی بحال نہیں ہیں۔ سڑکیں ٹوٹی ہیں، برج ٹوٹے، ہمارے سامنے ابھی ایک ٹریکٹر ٹرالی الٹ گئی کھڈوں کی وجہ سے۔ جو لوگ یہاں پر اس وقت سروائیو کر رہے ہیں اس پوری سچویشن کو، جہاں پہ کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہے، آپ کی نظر میں کیا کرنا چاہیے؟ ڈی سی صاحب کیا کر رہے ہیں؟ کیوں صرف راشن پہنچا ہے، خیمے تک نہیں پہنچے؟ مریم صاحبہ آئی تھیں، کیا وعدے کر کے گئی تھی؟ مریم نواز دیکھیں جب پہلی دفعہ یہاں پہ جھنگ آئی ہیں سیلاب کے دوران تو ان کی طرف سے جھنگ میں ایک بڑا سوال کیا گیا کہ میں نے اس سے زیادہ پسماندگی کسی اور ڈسٹرکٹ میں نہیں دیکھی، اور جھنگ میں مجھے آ کے غربت کا احساس ہوا ہے کہ یہاں پہ غربت بہت زیادہ ہے، لیکن ان کے احساس ہونے کے باوجود بھی جو غریب لوگ ہیں جو یہاں پہ مکین تھے ان کی مشکلات کم نہ ہو سکی۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ یہاں پہ جو امداد کا سامان ہے وہ یہاں پہ وڈیروں کو دیا جا رہا ہے، جبکہ جو گراس روٹ لیول پر مڈل کلاس بندہ ہے اس تک ایک چاولوں کا ڈبہ تک جو ہے وہ پہنچ نہیں رہا، اور اس کی وجہ سے وہ بہت پریشان ہے کہ اب ایک چاولوں کا ڈبہ اور گھر میں رہنے والے افراد کی تعداد 5 ہے۔ دوسری طرف مریم ہیلتھ کلینک کا یہاں پہ ذکر کیا گیا کہ وہ یہاں پہ ایکٹیو ہے۔ میں بہت سارے ایریاز میں گیا ہوں، تقریباً جھنگ کے 334 موضوعات ہیں، اور سب سے زیادہ جس ایریے میں ہم موجود ہیں یہاں کے 168 سے زائد جو موضوعات ہیں یہ اس سے بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ ہر جگہ فیصل صالح حیات کا مجھے پوسٹر نظر آیا، کیا وہ نظر آتے ہیں اپنے حلقے میں؟ فیصل صالح حیات الیکشن ہارنے کے بعد مجھے پورے الیکشن میں کسی ایریے میں نظر نہیں آئے، اور ان کی طرف سے بلکہ ان کا کوئی کیمپ بھی نظر نہیں آیا، چلیں اس کے اوپر کوئی تصویر ہی نظر آ جاتی، لیکن جو بورڈ ہیں ان کے وہ لگے ہوئے ہیں جگہ جگہ اور لوگوں کو ویلکم کر رہے ہیں، لیکن امداد نہیں۔ اتنا گندا پانی یہاں کھڑا ہے کالے رنگ کا، تو بڑی بیماریاں ہو رہی ہوں گی ملک صاحب یہاں پہ، جلدی بیماریاں، پھیپھڑوں کی بیماریاں، ڈینگی کا خطرہ، میڈیکل کیمپس مکمل نہیں ہیں، لوگ پاس کھانے کو نہیں ہے، کس طرح یہ لوگ لڑ رہے ہیں؟ لوگوں کو ایک طرف گھر بار لٹ جانے کا جو ہے وہ ان کو جو مسئلہ ہے وہ پیدا ہو رہا ہے، دوسری طرف انفیکشنز کی پوزیشن یہ ہے کہ جلد کی امراض تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے، اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کسی کو سیلاب میں کوئی سانپ کاٹ گیا، بچھو کاٹ گیا، چیزیں کاٹ گئی، ان کے پاس پراپر جو ٹریٹمنٹ کا سامان ہے وہی نہیں پہنچ پا رہا۔ ملک صاحب ایک اور ہمارے ساتھی ہمارے ساتھ ہیں، اور وہ کچھ بتانا چاہ رہے تھے کہ کوئی ڈی سی صاحب نے بڑی کو پھرتیاں دکھانا شروع کر دی ہیں، انگریزی میں کہتے ہیں بیٹر لیٹ دین نیور، اردو میں کہتے ہیں دیر آیت درست آیت۔ اب بھی اگر ان لوگوں تک امداد پہنچ جائے ہم کہیں گے بہت شکریہ،
क्योंकि ये लोग मुंतज़िर हैं कि अब भी हमारी हुकूमत हमारी मदद करेगी। एक और हमारे भाई यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। तारुफ करवाइए अपना। सर हक निवास चुचकाना मौजूदा दुआना मुझे मालूम पड़ा है कि डीसी साहब ने अब तखमीना लगाना शुरू कर दिया है कि नुकसान क्या हुआ है, राशन की कुछ बोरियां आ गई हैं। इतना देर से डीसी साहब को होश क्यों आया? पहले रास्ते सर बंद हैं रास्ते बंद थे जी। ਹੁਣ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਪੈਣ, ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅੱਗੇ ਰਾਸਤੇ ਬੰਦ ਹਨ। ਕੱਟ ਜਿੱਥੋਂ ਪਿਆ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੱਟ ਪਵਾਇਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਕੱਟ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਅਰਸ਼ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਲੀਪੁਰ ਚੁੰਡ ਸ਼ਾਹ ਜਿਮਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੌਦੇ ਆਣ ਨਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਦੂ ਕੱਟ ਪਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹਰ ਸ਼ੇ ਤਬਾਹ हो जाए। डीसी साहब का किरदार अच्छा है जी, अच्छा है, बिल्कुल लेकिन अच्छा है। नून लीग की जो हुकूमत है, आपकी चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज साहिबा का कहना था कि मैं हर सैलाब मुतासरीन तक 20 लाख रुपए की इमदाद पहुंचाऊंगी। यहाँ पे तो लोगों को सलाम करने कोई नहीं आया। ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰ ਪਤਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਣ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹਦੇ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਲਾਣ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਸਹੀ ਤਾਮਨ ਕਰਦੇ ਪੈਣ, ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਪੈਣ। ਲੇਕਿਨ ਦੁਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿਸਾ। सिर्फ राशन ਰਾਸ਼ਨ ਖੈਂਬੇ ਸਾਰੀ ਅਰਸ਼ਾ ਪਟਵਾਰੀ ਫਿਰਦੇ ਪੈਣ, ਉਹ ਵਿਜ਼ਿਟ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਜੀ। तो पटवारी आपको लगता है आप जल्दी काम करेंगे? जी इंशाल्लाह। बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ और यहाँ पे हमारे साथ हमारे भाई हैं सैलाब मुतासरीन जो अपनी आवाज़ हुकूमत तक पहुँचाना चाहते हैं। पूछते हैं उनसे उनके क्या मुतालबात हैं। बताइए आपके क्या मुतालबात हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुतालबा है जी अपना मखदूम फैसल सालों याद है ना जी। जब उनका फ्लड आया जी, इधर से उसने कोई चक्कर वगैरह और आप कोई कह रहे हैं उसका सैलाब आया, फैसल साले हयात गायब हो गया। गायब हो गया, नहीं समझो इतने आया ही नहीं जी। लेकिन तो बाकी डीसी साहब ने साढ़े नाल अच्छा तामुन किया और कर भी रहे। तो अगर फैसल साले हयात यहाँ नहीं आएगा तो क्या यहाँ के लोग उसको वोट देंगे? देखो जी क्या करोगे, ये तो आने वाला वक्त ये वो मसला है जिसकी वजह से हमारा मुस्तकबिल सही नहीं हो रहा कि यहाँ के लोकल नुमाइंदे जो इलेक्ट यहाँ से वोट लेते हैं वो हल्के में आके इमदादी कार्रवाई नहीं करेंगे। कौन करेगा? यकीनन इनका मुतालबा बहुत जायज़ है। अस्सलाम वालेकुम चाचा, अपना नाम बताइए, अपना मुतालबा बताइए। मोहम्मद अकरम। अकरम साहब, मुतालबा क्या है आपका हुकूमत से? मुतालबा हुकूमत से ये है कि हम गरीब लोग हैं और इधर फ्लड के एरिए में हैं, सारे मकान गिर गए हैं, सानू कोई ऑफर नहीं मिली, कोई मतलब एक्शन नहीं लिया हुकूमत ने, ना कोई साढ़े सियासीदान ने लिया। और असी उसको क्या कह सकते हैं, हम तो सिर्फ दुआ ही दे सकते हैं। मरियम नवाज ने कहा था 20 लाख मिलेंगे सबको। जी अभी नहीं, कुछ नहीं मिला। आपको कितने मिल जाएं 20 लाख में से तो आप खुश हो जाएंगे? 20 लाख मिल जाए, 10 लाख मिल जाए, 5 मिल जाए, तो खुशी खुश हैं। गरीब लोग क्या कर सकता है। यकीनन बहुत बड़ी ऑफर जो है चाचा ने दे दी है मरियम नवाज साहिबा को कि चलें 20 छोड़ें, 15 छोड़ें, 10 छोड़ें, 5 ही दे दें, 5 ही दे दें, उसमें भी खुश है। और नहीं तो मैं समझता हूँ कि जो बिलावल साहब का मशवरा था कि BISP से 10-10 हज़ार रुपए निकाल के सबको दे दें, वो ही दे दें, कुछ तो दें। क्योंकि अगर इन लोगों को आज जरूरत है और आज इनको नहीं मिलता तो और कल मिलता है तो फिर उसका फायदा नहीं है, क्योंकि जरूरत तो आज है। आज अगर इनको नहीं मिल गई, रिलीफ वर्क नहीं यहाँ पे शुरू हुआ, इनको इमदाद नहीं मिली हुकूमत की, तो कल मैं समझता हूँ बहुत देर हो जाएगी। और हुकूमत को चाहिए कि सियासी मफादात को बालाए ताक रखते हुए भूल जाएं कि कौन PTI का है, कौन नून लीग का है। जब सैलाब आता है सबकी दिल खोल के मदद करें। मरियम साहिबा जिस तरह के जज्बात रखती हैं अपने कौम के लिए, वो पूरी कौम को अच्छी तरह पता है, नज़र आता है। हम चाहते हैं कि वो जज्बात उनके एक्शन से भी प्रूव हों।